الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، حج کا مہینہ ہو یا عمرے کا دن یا طواف کعبہ کا قصر، زائرین مکہ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس شہر امن گیا ہو اور آب زمزم کا تبرک لیے بغیر ہی واپس آ گیا ہو۔ اب تک تقریباً ہر سال 25 لاکھ لوگ فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں، سیر ہو کر آب زمزم پیتے ہیں اور بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ بطور مقدس نشانی کے لے کر جاتے ہیں۔ اسے پینے والے بھی پرصحت عطا پاتے ہیں، ان کی تھکن دور ہوتی ہے اور انہیں حیرت انگیز تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھر میں آب زمزم جیسا کوئی پانی نہیں ملتا، اور بہت ممکن ہے کہ ہر چیز کی عقلی تلاش کرنے والے لوگ اسے دوسروں کی مخصوص نفسیاتی کیفیت یا عقیدت مندی سے پیدا ہونے والے رجحان کا فطری نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن آب زمزم کا معجزہ صرف اس کی کیمیائی ترکیب، ذائقے اور تفسیر تک ہی محدود نہیں ہے، لیکن کچھ اور بھی خصوصیات اس آب زمزم کے ساتھ وابستہ ہیں جو کسی غیر ظاہردار اور مجسس سائنسی ذہن رکھنے والے لوگوں کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آج کے ہی اس معجزے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے آب زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے معجزانہ طور پر ہوا تھا، اور یہ پتھریلے علاقوں کے اندر جگہ بھی تھی جہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے نزدیک یہ معجزہ کیا اور جو آج تک جاری اور ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر آزمائش میں صبر کا پہاڑ بن کر اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بے آب و ہوا اور پتھریلے علاقے میں تنہا چھوڑ گئے۔ بظاہر تو یہ بے حد سخت حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے شیخار بچے اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عرب کے تپتے صحرا میں تنہا چھوڑا، اور جب آپ انہیں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو اماں ہاجرہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور گویا کہ یہ ٹھیک ہے، جب اللہ پاک کا حکم ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا اور تپتے صحرا میں گرمی کی شدت کی وجہ سے چھاتیوں کا دودھ سخت ہو گیا، تو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تل ملانے لگے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش کی وجہ سے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ اماں ہاجرہ پریشانی کی حالت میں کبھی شفا پہاڑی پر چڑھتی تو کبھی مروہ پہاڑی کی طرف، وہ کبھی آ کر اپنے بچے کو دیکھتی تو پھر دوبارہ سے صفا پر پانی کی تلاش میں بچے کے لیے دوڑتی، اور کبھی مروہ کا رخ کرتی، اور اسی طرح دونوں پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتے حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑنے لگے، اور جس جگہ پر وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چشمہ جاری ہو گیا۔ جب پہاڑی سے واپس نیچے آ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے لگی تو دیکھا کہ جہاں بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے، اور اب بھاگ کر پانی کے قریب پہنچی اور بولی، زم یعنی رک جا۔ پھر جلدی سے پانی کے گرد ڈھیریاں بنانے لگی کہ پانی رک جائے اور باہر نہ نکلے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام کیا،
اور اس واقعے کے بعد مکہ کی بے آب و ہوا زمین پر سیلاب ہونے لگی۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ سے جنوب مشرقی جانب 20 میٹر فاصلے پر اندر خانے پر موجود ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ خشک ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضرت عبد المطلب کے خواب میں اشارہ کیا کہ جس کے بعد انہوں نے آب زمزم کے کنویں کی دوبارہ تعمیر کروائی۔ اس کی کھدائی کے دوران اس میں سے 2 تلواریں اور 2 سونے کی ہرنیں نکلی، جن کو حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد عرب کے کچھ لوگوں نے اسے چوری بھی کر لیا۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حضرت اسود کے پاس موجود ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر جگہوں سے شاخوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ 1953 تک جہاں زمزم سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، اس کے بعد مسجد حرم کے اندر اور باہر مختلف جگہوں پر اس کی سبیلیں لگا دی گئی، اور آب زمزم مسجد نبوی میں عام نمازوں کی ضرورت کے مطابق مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام حجاج کرام عمرہ کے زائرین بھی اس متبرک پانی کو لے کر جاتے ہیں۔ آب زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کی، اور تب سے لے کر اس کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ اور جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں اطراف سے گرینائٹ پہاڑوں کی چٹانوں سے گھرا ہوا ہے، اور حرم مکہ اس وادی پہ سب سے نچلی سطح پر ہے۔ شہر مکہ تمام تر کاریں اور ریت فریت پر واقع ہے، اور آب زمزم بھی اس غارے اور ریت کی طرح پر واقع ہے، جبکہ اس جگہ پر دانی زمین کس طرح سے تقریباً 40-50 فٹ کی گہرائی میں سے آب زمزم میں ایسی خوبصورت پائی جاتی ہے جو اس کے سوا دنیا کے کسی بھی پانی میں موجود رہی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نینو نامی ٹیکنالوجی کی مدد سے آب زمزم پر متعدد تحقیق کیے گئے ہیں، جن کی مدد سے انہیں معلوم ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے 1000 قطروں میں شامل کیا جائے تو عام پانی میں سے وہی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی جو زمزم میں ہے۔ یہ پانی سائنسدان نے مزید انکشاف کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلمان کھانے پینے اور ہر کام کرنے میں پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے اس میں عجیب قسم کی تخلیقی بہو بصیر پیدا ہوتی ہے۔ ڈبوٹ ٹیسٹ کے ذریعے عام پانی کو طاقت اور خودبین کے ذریعے دیکھا گیا، پر بسم اللہ پڑھنے کے بعد دیکھا گیا تو اس کے ذرات میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ تو اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آب زمزم ہمارے لیے کتنا شفا بخش ہے۔ زمزم پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے۔ لوگوں کے نقص کو سب سے زیادہ اچھا اور محبوب اور بہت قیمتی ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے 40 دن رات مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، اس وقت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ 30 دن رات سے یہاں مقیم ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام قصبل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والوں کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بیماریوں کے لیے بیماری میں شفا یاب ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مکہ کی زیارت نصیب فرمائے اور آب زمزم ہم سب کو پینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔